نگران وزیر اعظم کی پرچی بالآخر راجہ ریاض نے اپنی جیب سے نکال لی ہے اور واقعی بڑا سرپرائز دی ہے۔ یعنی جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ جو ہے پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آج یہ تقریباً آج رات 12 بجے یہ آئینی مدت ختم ہو رہی تھی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا۔ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہ ہوتا، لیکن تقریباً 9 گھنٹے پہلے یہ نام فائنل ہوا اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اناؤنس کر دیا گیا۔ عمومی طور پہ یہ سینیٹر انوار الحق صاحب جو ہے ابھی تو خیر ان کے متنازع اور غیر متنازع ہونے کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے شریف النفس اور ایک اچھے انسان کے طور پر اور مثبت شخصیت کے طور پہ جو ہے ان کا نام سامنے آیا ہے۔ اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو ہے وارملی ان کو ویلکم کیا ہے، ان کے بارے میں اچھے الفاظ بھی کہے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، اچھے انسان ہیں، شریف النفس ہیں، اور میرا ان سے جتنا بھی تعلق رہا بہت اچھا رہا، اور بطور سینیٹر جو ہے ان کا کردار، ان کا کام جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر انوار الحق کا آنا جو ہے وہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس ماحول کے اندر جب پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ بہت تلخی ہے، بے چینی ہے۔ جب شروع میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تو اس نام سے سبھی لوگ جو ہے وہ حیران تھے کہ اس ماحول میں جب کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہے اور اس کی مطالبات ہیں اور وہ بہت زیادہ شک بھی کر رہی ہے پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے معاملات پہ، حکومت پر اور ریاست کے امور پر، تو وہاں پہ اسحاق ڈار کا نام آنا جو ہے نا وہ حیران کن تھا اور سب اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ درجنوں نام آئے، جناب تصدق جیلانی صاحب کا نام بھی آیا، جلیل عباس جیلانی آئے، تصدق ملک صاحب آئے، اور بے شمار لوگوں کے نام جو ہے بطور وزیر اعظم نگران وزیر اعظم آتے رہے، لیکن ہر شخص پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اعتراض رہا، ماں سوائے اس کے کہ حفیظ شیخ صاحب سب کے لیے قابل قبول تھے، لیکن میاں نواز شریف کو وہ قبول نہیں تھے، تو ان کے نام کو بھی آخری مرحلے میں ڈراپ کیا گیا۔ اور اب پچھلے 3-4 دن سے جو سین چل رہا تھا وہ صادق سنجرانی صاحب کا تھا کہ صادق سنجرانی آخری چوائس کے طور پہ سامنے آ رہے تھے، اور سب دیکھ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ صادق سنجرانی کی جو شخصیت سامنے آ رہی تھی بڑے عرصے سے بطور سینیٹر، جو ان کا کام تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ، تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ ممکن ہے جناب صادق سنجرانی صاحب کے نام پر اتفاق ہو جائے، لیکن وہ دراصل بیچ میں جو ہے وہ پیغامبر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ہم جسے سمجھ رہے تھے کہ وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، وہ نگران وزیر اعظم نہیں تھے، بلکہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ قلعہ سیف اللہ سے تعلق رکھنے والے جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ تھے، اور بالآخر آج ان کے نام کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا۔ اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کی، پی ڈی ایم کی حکومت کی، پیپلز پارٹی کی، کہ انہوں نے ایک ایسے نام کو، اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام نہ تو راجہ ریاض کا دیا ہوا ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کا اور نہ ہی مسلم لیگ کا، بلکہ یہ نام شاید پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے آیا ہے۔ جہاں سے بھی یہ نام آئے، یہ ایک ایسا نام ہے جو واقعی غیر متنازع ہے، یعنی بطور سینیٹر، بطور ترجمان بلوچستان حکومت اور باپ پارٹی کے ممبر کے طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پہ ان کی شہرت بہت اچھی ہے انوار الحق کاکڑ کی، اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اور دیکھیں فواد چودھری نے بھی جو ہے ان کی جو ابھی ایک سامنے آئی ہے ٹویٹ، انہوں نے بھی جو ہے ان کو ویلکم کی ہے۔ تو بہرکیف اب جو دیکھنے والی بات ہے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ابھی سے ہے کہ انوار الحق کاکڑ کا تعلق چونکہ چھوٹے صوبے سے، اور چھوٹے صوبے میں ہمارے ریاستی اداروں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور وہاں کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ وہ تعلق میں ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا جو ایک خواب تھا وہ شاید پورا نہ ہو سکے،
اور انوار الحق کاکڑ کی شکل میں جو ہے ایک ایسا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مہرہ مل جائے گا جو لمبے عرصے تک اس کو کھینچ بھی سکے، اقتدار کو طول دے کے رکھے نگران حکومت کو، اور جب تک مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہوں تو اس وقت تک الیکشن نہ کرائے جا سکیں۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ آگے چل کر ہوتا کیا ہے، لیکن انوار الحق کاکڑ جو اس وقت آج کی بات ہے وہ ایک اچھی چوائس ہے، ایک اچھا امیدوار ہے جس پر سب کو اتفاق ہے، اور امید ہے کہ آج انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں چونکہ صدر مملکت نے ان کی نام کی اسمبلی پر دستخط کر دی ہیں، اور اپنے عہدے کا حلف اٹھا کے باقاعدہ کام بھی شروع کر دیں گے، اور میاں شہباز شریف آج خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کو الوداع کہہ کے لاہور چلے گئے ہیں، تو بطور سرکاری ذمہ داریاں ان کی جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب جو آنے والا وقت ہے وہ نگران حکومت کا ہوگا۔ نگران حکومت کی کیا ترجیحات ہوں گی، ان کے کتنے منسٹر ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے چلنا ہے، یہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر واضح